قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بلد کی آیت نمبر 7 تک پڑھا تھا، تو ہم نے اس میں پڑھا کہ انسان جو ہے ایک تو اللہ کے نافرمانی، پیغمبر کی دشمنی، اسلام کی دشمنی میں مال خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یحسب وہ حساب کرتا ہے، سوچتا ہے، ان یہ کہ لم نہیں، یرہ دیکھتا اس کو، احد کوئی ایک، کیا اس کو خیال ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو قدرت بھی ہے، اور پھر وہ قدرت بھی رکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے، تو پھر اس کا جو ہے نتیجہ بھی آئے گا، اس کا رزلٹ بھی نکلے گا، اور وہ پوچھ گچھ کرے گا، حساب کتاب ہوگا۔ جب دیکھ رہا ہے تو پھر وہ حساب کتاب بھی لے گا۔ اگر اس کو یہ ہے کہ بھئی میں دنیا میں ایسے ہی ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھتا، تو اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان اپنے آس پاس، بہت سی جگہ پر قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، انسان اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھے، اوپر آسمان کو دیکھے، نیچے زمین کو دیکھے، باقی چیزوں کو دیکھے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور کوئی ہے بنانے والا، جس نے یہ سب بنایا ہے تو پھر اس نے سب کچھ کا حساب کتاب بھی لینا ہے۔ تو اسی ترتیب سے اب یہاں پہ فرمایا الم نجعل لہ عینین، حمزہ زبرہ سوالیہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا لم کا معنی نہ نہیں، نجعل، نجعل میں شروع میں جو نون ہے، اس شروع والے نون کا معنی ہے ہم، باقی ہے جیم عین اور لام، تو یہ جعل ہوتا ہے، جعل کا معنی کرنا، بنانا، تو نجعل ہم نے کیا، نجعل ہم نے بنایا۔ پھر دیکھیں الم نجعل، کیا نہیں ہم نے بنایا، کیا نہیں ہم نے کیا، تو مطلب اس کا کیا ہوا؟ کیا ہم نے نہیں دی، کیا ہم نے نہیں دے دی، لہو لام زبر لام نے کے لیے، لام زبر لا، وہ لام الف لا ہوتا ہے، لام اور اس کے ساتھ الف ہوتا ہے، لام الف لا، تو اس کا معنی ہوتا ہے نہ نہیں، یہ ہے لام زبر لا، تو اس کا معنی کے لیے، ہو مانے اس کے لیے، کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے، کیا نہیں کیا ہم نے اس کے لیے، کیا نہیں دی ہم نے اس کو، عینین، عینن، عینن کا معنی ہوتا ہے آنکھ، اور عینن کا پھر تثنیہ دو کا معنی دینے کے لیے لفظ کو بولتے ہیں عینان اور عینین، عینان عینین، تو نانے اور نینے اس کا معنی ہوتا ہے دو، عین مانے آنکھ اور نینی نانے ان کا معنی دو، تو دو آنکھیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں دی ہم نے اس کو دو آنکھیں، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں؟ وہ اپنی آنکھوں میں دیکھے، اپنی آنکھوں میں غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، جتنا مال جس جگہ جس نیت سے جس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جھوٹی موٹی تکبر کے لیے اور شیخی کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے، ماحول دنیا کا بگاڑنے کے لیے اگر کر رہے ہو تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جس اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کیا وہ خود دیکھتا نہیں ہوگا؟ تمہارے پاس دو آنکھیں ہیں، ان کے ذریعے تم تو دنیا کا سسٹم سارا دیکھ سکتے ہو، اور دیکھ کر تم کہہ لیتے ہو، اندازے لگا لیتے ہو، تو کیا وہ خود اللہ جس نے یہ آنکھیں دی ہیں وہ نہیں دیکھتا؟ اور تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ آنکھیں ایسے مفت میں آ گئی ہیں، کسی نے دی ہیں نا؟ تو یقیناً وہ جو جس نے دی ہیں، وہ جس نے آنکھیں دی، جن کے ذریعے تم دیکھتے ہو، وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔
وہ سب کو بینائی دے، وہ سب سے بڑھ کر بینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ مطلب ہے جو تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دے سکتا ہے تو اس کا دیکھنا تو پھر بہت بلند ہوگا نا۔ آپ اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں 1 روپیہ 2 روپیے تو آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں گے تو پھر دیں گے نا۔ اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں ہوں گے تو پھر کسی کو کیا دیں گے؟ تو جس اللہ نے دیکھنے کے سسٹم میں آنکھیں دی ہیں آپ کو تو وہ خود بھی تو دیکھ سکتا ہے، اس لیے دنیا میں بے فکر نہیں رہنا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے تشریح کی کہ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے تو دیکھو دنیا کے نظام کو، دیکھو اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کو، دیکھو اللہ کے نبیوں کو، دیکھو سیدھے راستے پر چلنے کے طریقوں کو، دیکھو کس کام سے فائدہ ہوتا ہے، دیکھو کس کام سے نقصان ہوتا ہے، تو دیکھ دیکھ کر دنیا میں سنبھل سنبھل کر چلو۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، واو زبر وا منے لسانن، لسانن یہ لسان ہوتا ہے لفظ، لام یہ اس کا اپنا ہی ہے، یہ وہ لام کے لیے والا نہیں ہوتا۔ تو لسان کا معنی زبان، لسان کا معنی زبان، تو اس کا تعلق بھی پیچھے ہوگا، کیا نہیں دیا ہم نے اس کو زبان، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے زبان کہ جس کے ذریعے سے وہ بولے، واو زبر وا مانے۔ اور شفتین، شفتین میں بھی وہی ہے، شفتن کا معنی ہوتا ہے ہونٹ، اور پھر آگے تینی تانی، یہ دو لفظ کہیں تینی لگتا ہے کہیں تانی لگتا ہے، الف اور نون ہوتا ہے یا اور نون زیر نہیں ہوتا ہے، تو الف اور نون زیر نہیں ہو یا اور نون زیر نہیں ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دو، تو شفتین کا معنی دو ہونٹ، ایک زبان دی ہے بولنے کے لیے، پھر اس کے بولنے میں ہیلپر جو ہیں دو ہونٹ بنا دیے، آپ ہونٹوں کو نہ ہلاؤ تو آپ کی زبان اکیلی بول نہیں سکتی، تو آپ ہونٹوں کو ہلائیں گے، ہونٹوں کے ساتھ پھر آپ کی زبان بولے گی، تو وشفتین اور دو ہونٹ۔ جب ہم نے آپ کو راستہ بتا دیا، دیکھنے کے طریقے دے دیے، پھر اس کے بعد اگر پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا تو لوگوں سے پوچھنے کے لیے زبان دی ہے، زبان کے ذریعے سے پوچھو، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی دنیا میں کیسے رہنا ہے، اللہ کے کیا احکامات ہیں، اللہ والوں سے پوچھو، اللہ کے نبیوں سے پوچھو، اللہ کے نبیوں کا سسٹم اب ختم ہو گیا تو پھر اللہ کے نبیوں کے وارث علماء ہوتے ہیں تو علماء سے پوچھو، ایسے اپنے ذہن سے اپنی سوچ سے نہیں چلو، زبان اس لیے دی ہے تاکہ دین کا راستہ پوچھو، دین کے طریقے پوچھو، پھر اس کے مطابق عمل کرو، اور پوچھنے کے لیے زبان اور ہونٹ دونوں چیزیں دی ہیں۔ ایک تو اس کی تشریح یہ ہو گئی، دوسری اس کی تشریح ہوگی کہ زبان دی ہے، ہونٹ بھی دیے ہیں جس سے بات کرے، جس سے کھائے پیے، دنیا کے کاموں میں مدد لے، تو دنیا کے اپنے انتظام کے لیے بھی تمہارے یہ ہیلپر ہیں، یہ چیزیں فائدے کی ہیں تمہارے لیے، اور دین کے اعتبار سے اگر استعمال کرو تب بھی تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں تو اس سے دنیا کا فائدہ بھی لو اور آخرت کا فائدہ بھی لو، اور ہونٹ اور زبان دی ہے تو اس سے دنیا کے فائدے بھی لو، زبان سے ذائقہ چکھو چیز کا، کڑوی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، نمکین ہے، کیسے ہے، تو دنیا کے فائدے بھی لو اور آخرت کے فائدے بھی لو۔ منہ میں اگر کوئی چیز ڈالیے آپ کھا رہے ہو تو آپ کے اگر ہونٹ نہ ہوں تو آپ کی وہ ساری چیزیں باہر نکلتی آئیں گی، لیکن ہونٹ جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو باہر نہیں نکالتے، تو ان چیزوں کے جتنے جتنے فائدے آپ سوچ سکتے ہیں وہ سوچتے جائیں تو دیکھیں کہ اللہ کے ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی اس سے پوچھو کہ آنکھوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یا جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، ان سے پوچھو۔ جن کی زبان ہے لیکن بخار ہو جاتا ہے، ذائقہ نہیں چکھتی، منہ کڑوا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، وہ کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا ان کا، ان سے پوچھو جو بیمار ہوتے ہیں۔ ہونٹ ہیں، جب یہ منہ کے اندر تھوک لو آپ، تری نہ ہو، خشک ہو جائیں تو اس وقت پھر دیکھو اندر کا حلق اور ہونٹوں کی کیفیت۔ تو جن کو چیزیں یہ اللہ میں مفت میں دے رہے ہیں اور پھر ان کے فائدے بہت بڑے بڑے ہیں، تو دینی اعتبار سے بھی ان سے فائدہ حاصل کرو اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ حاصل کرو۔ اب جب یہ فائدے کے لیے ساری چیزیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں
فائدے کے لیے اللہ نے ساری چیزیں دے رکھی ہیں. خیر اور شر کے دو راستے بھی پھر اللہ نے آپ کو بتا دیے ہیں. خیر اور شر کے دو راستے بھی بتا دیے ہیں. کون سا راستہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اچھا ہے، اور کون سا آپ کے لیے برا ہے اور آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کی عذاب اور پکڑ میں لے جائے گا. تو دیکھیں واو زبر وامن اور ہدینا. ہدینا اس میں جو نون الف نا، نجعل میں جیسے نون الف نا شروع میں تھا، اس کا نون زبر نا شروع میں تھا تو اس کا معنی ہم تھا. تو کہیں کہیں یہ نون الف نا بن کے آخر میں آتا ہے. تو نون الف نا جب بنتا ہے تو اس کا معنی بھی ہم ہوتا ہے. نجعل کا جو شروع کا نون تھا اس کا معنی بھی ہم ہے. اگر گرامر پڑھیں گے عربی کی تو پھر یہ باتیں تو سمجھانے کی بات نہیں پڑے گی، ضرورت نہیں ہوگی. لیکن آپ گرامر کے بغیر سیکھ رہے ہیں تو ان لفظوں کو، ان پوائنٹس کو یاد رکھو. نون الف نا کا معنی کیا ہے؟ ہم. ہے دال اور یہ ہدایت سے ہے. ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا. ہدینا ہم نے دکھا دیا، ہو منے اس کو، اس سے مراد انسان کو. واہدینا اور ہم نے دکھا دیا اس انسان کو. نجدین، نجد کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ. نجد کا معنی جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا، تو پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے اونچی جگہ. تو پھر آگے یا اور نون لگا دیا زیر والا، تو یا اور زیر والا نون ہو تو اس کا معنی دو ہوتا ہے. الف اور زیر والا نون ہو تو اس کا معنی بھی دو ہوتا ہے. نجدان دو گھاٹیاں، نجدین دو گھاٹیاں. تو الف اور نون زیر نی لاسٹ میں ہو کسی کے بھی تو اس کا معنی دو ہوگا. تو یہ دو کا لفظ یاد رکھنا ہے. الف اور نون زیر نی ہو تو دو، یا اور نون زیر نی ہو، نون کے نیچے زیر ہوگی، یہ یاد رکھنا ہے. تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ دو. تو نجدین واہدینا اور ہم نے دکھائی ہو اس کو، نجدین دو گھاٹیاں. ہم نے اس کو دکھائیں دو گھاٹیاں، دو راستے، دو اونچی جگہیں. اور دو اونچی جگہوں سے، دو گھاٹیوں سے، دو راستوں سے مراد کیا ہے؟ ایک خیر کا، بہتری کا، اچھائی کا، سکون کا، راحت کا راستہ ہے. دوسرا شر کا، کفر کا، برائی کا اور جہنم میں جانے کا، گناہوں کا، عذابوں کا راستہ ہے. تو یہ دونوں ہم نے دنیا میں تمہیں بتا دیے ہیں تاکہ برے راستے سے بچو اور اچھے راستے پر چلو. لیکن یہ سب ان باتوں پر کب عمل کرے گا انسان؟ جب اس میں عقل ہوگی، اور عقل کے ساتھ اس کی فطرت بھی اچھی ہوگی، یعنی اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی. اور اس تفصیلی طور پر سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے. تو نبیوں اور رسولوں کی زبان سے جو کچھ ملا ہے اس پر جو ہے انسان کو چلنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری اس کی تفسیر واہدیناہ النجدین کی بعض نے تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لائق نہیں ہوتا تو اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دو دودھ کی نہریں بنا دی ہیں. جب تم ماں کا دودھ پیتے ہو تو ماں کے اندر دو دودھ کی نہریں تمہارے لیے بنا دی ہیں. یعنی بچے کو دودھ پینے اور غذا حاصل کرنے کا راستہ پھر بچہ خود کیسے پیے گا دودھ، وہ اللہ سکھاتا ہے، وہ ماں نہیں سکھاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں، جب تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں تھا تب تمہیں غذا حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور غذا بھی دے دی. تو دونوں ترجمے ہیں، لیکن پہلا دونوں مطلب ہیں، دونوں تفصیلیں ہیں، اس کی تفصیلیں ہیں. لیکن پہلی جو ہے وہ بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو راستے دکھائے. وہدینا اللہ کہتے ہیں ہم نے دکھا دیے اس انسان کو، النجدین دو راستے یعنی خیر اور شر کا. خیر پر چلو گے تو کامیاب رہو گے اور شر پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاقتحم العقبہ. فا زبر فا منے پس پھر لام الف لا، یہاں پہ لام الف آ گیا. تو لام الف لا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہ، نہیں، نہ یا نہیں، نہیں نہ. اقتحما، اقتحما کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا. اقتحما کا معنی داخل ہونا. اقتحما کا معنی چڑھنا. اقتحما کا معنی
چڑھنا، چڑھنے سے مراد زور لگا کے، محنت کر کے، مشقت سے، تکلیف سے، ہمت اور طاقت سے پہنچنا، ہمت اور طاقت سے، مشقت سے پہنچنا۔ تو اقتحم کا یہ معنی ہے، لیکن یہ مطلب ہے، لیکن اس کے معنی کے ساتھ مطلب ذہن میں رہے ہمیشہ۔ اقتحم، فا پس لام الف لا، نہ نہیں، اقتحم وہ چڑھا، وہ داخل ہوا، العقبہ گھاٹی پر، العقبہ گھاٹی پر۔ تو وہ کیوں نہیں چڑھا گھاٹی پر؟ اس نے زور لگا کے اپنے آپ کو بلندی پر وہ کیوں نہیں لے گیا؟ اس کو چاہیے تھا کہ زور لگا کے اپنے آپ کو بلندی پر لے جاتا، جب بلندی پر پہنچ جاتا تو پھر اس کو سب کچھ صاف نظر آتا۔ جب انسان پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، چڑھنے میں تو سانس پھولتا ہے، زور لگتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو آس پاس کا سارا ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ جب بلند جگہ پہ انسان چڑھتا ہے، چڑھتے وقت تو مشقت ہوتی ہے، لیکن جب چڑھ جاتا ہے تو پھر ادھر ادھر کا سارا ماحول اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کو بھی چاہیے تھا یہ گھاٹی پر چڑھتا اور خیر اور شر کے سارے راستے سمجھ جاتا۔ سمجھ آئی؟ اس قدر انعامات کی بارش اللہ نے کی ہے لوگوں پر، اور ان کو اسباب ہدایت حاصل کرنے کے طریقے بھی سارے بتا دیے ہیں۔ اور اس سب کی صورت میں پھر اس نے ہمت کیوں نہ کی، اس کو توفیق نہ ہوئی کہ دین کی گھاٹی پر آ دھمکتا، دین کی گھاٹی پر آ چڑھتا، دین کے کاموں پر سب کچھ برداشت کر کے، اپنے نفس کو روند کر، اپنے نفس کی باتیں چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے پر آ جاتا، برے اخلاق، بری عادتیں، برے راستوں کو چھوڑ دیتا، کامیابی کے بلند مقامات پر پہنچ جاتا۔ دین کے کاموں کو گھاٹی کہا گیا یہاں پر، اور اس لیے کہا کہ مخالفت ہوا کی وجہ سے ان کا انجام، ان کو کرنا یہ نفس پر بہت، انسان پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو عقبہ کہا۔ دین کے کام عقبہ ہیں، یعنی بلند جگہ ہیں۔ اسلام کو، ایمان کو، دین کے راستے کو بلند جگہ کہا، گھاٹی کہا۔ بلند جگہ پر پہنچنے کے لیے محنت مشقت کرنا پڑتی ہے، اسلام پر چلنے کے لیے بھی آپ کو محنت مشقت اور ہمت کرنا پڑے گی۔ دیکھیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فا زبر فا پاس پھر لام الف لا، نہیں، اقتحم وہ چڑھا، وہ دھمکا، وہ داخل ہوا، العقبہ گھاٹی میں۔ پس کیوں نہیں وہ گھاٹی میں داخل ہوا؟ کیوں نہیں گھاٹی پر چڑھا؟ وما ادراک مل عقبہ، واو زبر وا منے اور، میم الف ما منے کیا؟ یہاں پہ میم الف ما سوالیہ ہے۔ میم الف ما تین قسم کے آپ کو ملا کریں گے۔ کبھی میم الف ما ملے گا موصولہ، جس کا معنی ہوگا جو، کبھی میم الف ما ملے گا نافیہ، جس کا معنی ہوگا نہ نہیں، اس میں نفی ہوگی، اور تیسرا میم الف ما ملے گا کبھی کبھی آپ کو سوالیہ، تو سوالیہ کا ترجمہ ہوگا کیا۔ تو یہ میم الف ما سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے، تو اس کا معنی ہے کیا۔ ادراکا، کاف زبر کا معنی ہوتا ہے تو، تجھے، ادراکا، تو وما اور کیا، ادراکا تجھے ادراک ہے، تجھے معلوم ہے، تجھے سمجھ ہے، تجھے علم ہے، اور کیا تجھے علم، ما کیا ہے، یہ بھی ما سوالیہ ہے، کیا ہے، العقبہ وہ اونچی گھاٹی، العقبہ گھاٹی، اونچی جگہ، تجھے کیا معلوم وہ اونچی جگہ کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وما ادراکا تجھے کیا معلوم، کہ تجھے کیا سمجھ، تجھے کیا پتا، کیا چیز ہے، آگے پھر جس سے مناسبت بات ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وما ادراکا کا لفظ آئے گا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس کی تفصیل آگے خود فرما دیں گے۔ یہاں سوال کیا، پوچھا تجھے کیا پتا کہ وہ عقبہ اونچی گھاٹی کیا چیز ہے،
تو مطلب یہ جہاں پہ ما ادرا کا آئے گا تو وہاں آگے اس کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، یہ سوال کر کے آپ کے ذہن کو مکمل طور پہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ سوال جب انسان سے ہوتا ہے تو پھر انسان کی پوری توجہ بات کی طرف آ جاتی ہے، تو یہاں پوری توجہ بات کی طرف دے کر آگے پھر بتا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہ وہ چیز جس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں چلو آؤ تمہیں بتائیں۔ تو آگے عقبہ کی تشریح اللہ نے خود فرمائی ہے، وہاں سے ہم کل پڑھیں گے۔ اور دوسرا لفظ اس سے ملتا جلتا آتا ہے وما یدریکا، تو وما یدریکا کا ترجمہ بھی یہ ہوتا ہے تجھے کیا معلوم، وما ادراکا کا معنی بھی تجھے کیا ادراک، تجھے کیا معلوم، تجھے کیا پتا، تجھے کیا سمجھ۔ وما یدریکا اس کا ترجمہ بھی وہی ہے کہ کیا معلوم، تو دونوں کے اندر جہاں پہ یدری کا آئے گا آگے اس کی سوال کر دیا جائے گا لیکن جواب نہیں ہوگا، اور جہاں ادراکا کا لفظ آئے گا تو وہاں پہ اس کا جواب آگے موجود ہوگا۔ تو آگے جواب عقبہ کیا چیز ہے، گھاٹی کیا ہے، وہاں سے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔